حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن فجر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے بلال، مجھے بتلاؤ کہ اسلام کی حالت میں کس عمل پر تجھے سب سے زیادہ ثواب کی امید ہے، اس لیے کہ میں نے جنت میں اپنے آگے تیرے قدموں کی آواز سنی ہے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ مجھے تو کسی عمل پر زیادہ امید نہیں، سوائے اس کے کہ میں جب بھی پاکی حاصل کرتا ہوں دن یا رات میں، تو پھر جتنا میرے مقدر میں لکھا ہوتا ہے تو میں نماز ادا کرتا ہوں۔ تحیۃ الوضو، پاکی حاصل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز 4 رکعت نماز پڑھی جائے بطور شکر کے، اسے تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ مسجد میں آ کر انسان جو 2 رکعت نماز ابتداءً مسجد میں آ کر پڑھے اسے تحیۃ المسجد، کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ تو نے مسجد آنے کی توفیق دی۔ یہ دونوں نمازیں سنت ہیں، نفل نمازوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو انسان جب وقت ہو، آج کل تو وضو خانہ مسجد کے ساتھ بنا ہے، تو وضو کر کے انسان مسجد آتا ہے تو دونوں اکٹھے بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھے تو دونوں کی نیت کر لے کہ وضو کا بھی شکر ہے، مسجد آنے کا بھی شکر ہے۔ عربی میں نام لے تو تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، یا اللہ یہ دونوں کی طرف سے 2 رکعت نماز ادا کرنے لگا ہوں۔ تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال، کہ جب میں نے جنت کا نظارہ کیا، خواب میں کیا یا جب معراج میں گئے، تو فرمایا میں نے محسوس کیا کہ مجھ سے آگے قدموں کی آواز آ رہی ہے، کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو میں نے پوچھا تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ بلال ہیں، کہ چلتے زمین پر ہیں لیکن قدموں کی آواز جنت میں آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پوچھا کون سا تو ایسا عمل کرتا ہے خود تجھے جس پر امید ہو زیادہ کہ شاید میرے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ درجہ دیا۔ تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو کسی عمل پر زیادہ امید نہیں لگتی، ہاں ایک عمل ہے کہ دن یا رات میں جب بھی میں پاکی حاصل کرتا ہوں، کہ غسل کرتا ہوں یا وضو کرتا ہوں، تو پھر جتنی اللہ مجھے توفیق دیتا ہے میں نماز ادا کرتا ہوں۔ یعنی جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز 4 رکعت نماز جتنی اللہ نے میرے مقدر میں لکھی ہے تو میں نماز ضرور پڑھتا ہوں، کہ غسل کر کے جب پاک صاف ہوتا ہوں تو نفل نماز جتنی میرے مقدر میں ہوتی ہے یا وضو کر کے تو میں ضرور پڑھتا ہوں، کہ جو نفل میرے مقدر میں اللہ نے لکھے ہیں میں نے یہ اپنے اوپر لازم کیے ہوئے ہیں کہ جب بھی میں پاکی حاصل کرتا ہوں تو وہ پڑھتا ہوں۔ جتنا ہو سکتا ہے، وقت ہو تو زیادہ پڑھتا ہوں، وقت کم ہو تو 2 پڑھتا ہوں، یعنی کم از کم 2 تو پڑھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں موجود ہے، ہاں یہی وجہ ہے کہ اللہ نے تجھے یہ مرتبہ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 2 رکعت نماز پڑھنے پر بڑا اجر ہے، انسان کوشش کرے۔ گھر میں غسل کیا، پاک لباس پہنا تو مکروہ وقت نہیں ہے تو انسان گھر میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے، وہ ثواب بھی ملے گا اور گھر میں خیر و برکت کا سبب بھی ہوگا۔ ہمارے ہاں یہ بہت سستی پائی جاتی ہے، اکثر وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے تو وہ نہائیں گے بھی، پاک صاف بھی ہوں گے، لیکن نہ تلاوت کریں گے نہ نماز پڑھیں گے۔ چلو ایک بندہ اگر نمازیں ساری نہیں پڑھتا لیکن جب غسل کیا پاک صاف ہوا تو جو 2-4 ہیں جب تک پاک ہے وہ تو پڑھ لے۔ ظہر میں غسل کیا، عصر میں غسل کیا، شادی پہ جا رہا ہے، پاک صاف ہوا تو انسان فرض نماز جو موجود ہے وہ بھی پڑھے، اور گھر میں پاک صاف ہے تو مصلی بچھا کے 2-4 رکعتیں پڑھ بھی لے، گھر میں خیر و برکت بھی ہوگی اور اللہ اجر بھی دے گا۔ تو انسان کبھی کبھی جب یہ نماز پڑھنے لگے گا تو اللہ توفیق دے گا، پھر انسان ساری پڑھنے لگ جائے گا۔ لیکن ہم ایسی غفلت کرتے ہیں کہ بہت سے بے نمازی ایسے ہیں کہ جو صرف جمعے میں آتے ہیں یا عیدین میں آتے ہیں یا بالکل فکر نہیں کرتے، وہ اس وجہ سے کہ وہ کبھی پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حالانکہ ہر بندہ نہاتا ہے، ہر بندہ پاک لباس پہنتا ہے، صاف ستھرا لباس پہنتا ہے، تو چلو بے احتیاطی کی وجہ سے بعد میں جب لباس گندا ہو جاتا ہے پھر ہم غفلت کرتے اور جی کپڑے ٹھیک نہیں ہیں یا جسم خراب ہے اب نہیں پڑھتے، لیکن جب پاک صاف ہیں تو 1-2 تو انسان پڑھ لے۔
جب وہ ایک دو پڑھے گا، جب بھی پاک صاف ہوگا ایک دو پڑھے گا تو اللہ مزید آسانی پیدا کرے گا، اللہ اس کے لیے راستے ہموار کرے گا۔ لیکن جب ہم ایک بھی نہیں پڑھیں گے تو پھر اللہ کی مدد بھی نہیں آتی۔ تو اس وجہ سے انسان جب بھی پاک صاف ہو، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے کہ جب بھی وضو کرتے تھے، غسل کرتے تھے، تو وہ نفل نماز کچھ نہ کچھ ضرور پڑھتے تھے۔ صحابہ یہ کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔